مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کیا ہی خوش بختی کی بات ہوگی، کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہماری جب فجر ہو، ہماری جب صبح ہو تو ہم فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر اپنی صبح کریں، اور پھر اس کے بعد تلاوت کلام پاک سے اپنے دل کو، ایمان کو منور کریں. ہمارا اس وقت یہ المیہ ہو چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 4 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں میں. جب نماز فجر کی بات آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یار اس میں آنکھ نہیں کھلتی، یار یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے تو نماز کی اہمیت کو سمجھیں. نماز فجر کی تو ویسے بھی خاص اہمیت ہے، لیکن ہم بات کریں گے 5 نمازوں کی، کہ 5 وقت کی نماز با جماعت. 5 وقت کی نماز با جماعت، یہ لازمی ہے با جماعت. کہ میں کہوں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں مصروفیت کی بنا پر، تو پھر یہ غلط ہوگا کہ ہم جماعت کو ترک کریں. پھر اس سے بڑا ٹرینڈ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا ربیع النور شریف کا مہینہ ہو، کوئی بڑی رات ہو، تو اس وقت ہماری مساجد میں بالکل پوری ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں نمازوں میں. لیکن جب عام دن کی بات آتی ہے تو اس وقت ہماری مسجدیں خالی ہیں. جو مسجد، پوری مسجد عام نماز میں بھر جاتی ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، اسی مسجد میں ایک صف پوری نہیں بنتی ہے. کیا وجہ ہے اس کے؟ کیا وہ نمازی جو ہیں وہ 4 وقت وہ کہیں اور سے آتے ہیں، کوئی اور مخلوق ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اسی محلے والے ہی ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل ہے. ہمارے دنیاوی کام ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مصروفیت کی بنا پر ہم فجر کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں. اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم رمضان کے بعد نمازیں، ہمارا رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، عید نماز ہم نے پڑھ لی، اب ظہر، عید کے دن ظہر کی نماز سے ہی مسجدیں خالی. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اب رمضان آ گیا تمہارا، تم نے برکتیں لوٹ لی، اب تمہاری بخشش ہو گئی، اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم نماز پڑھو، اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی تم عبادت کرو؟ یہ سوال ہے میرا ان لوگوں سے جو رمضان المبارک میں تمام عبادات کو فوقیت دیتے ہیں. بلکہ یہ نمازوں کی بے ادبی ہے کہ جب بندہ پورا سال نمازوں کو نہ پڑھے، نمازیں بالکل نہ پڑھے، لیکن جب رمضان المبارک آئے تو وہ پکا نمازی، تہجد گزار بن جائے، سارا دن قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے، روزہ رکھنے والا بن جائے. رمضان المبارک کی فضیلت، عظمت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نماز کی وہی فضیلت، وہی عظمت پورا سال ہے. تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم نمازوں کو اچھے طرح ادا کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تمام عبادات کرتے ہیں، تو پورا سال ہماری نمازیں بھی اسی طرح ہونی چاہیے. پورا سال ہماری فجر کی نماز بھی مکمل طور پر با جماعت ادا ہونی چاہیے. پھر یہ ہمارا فرق کرنا ہوگا کہ ہم پورا سال نماز کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب رمضان آ گیا تو پھر ہم نے نمازوں کو اہمیت دینا شروع کر دی. تو یہ فرق ہمیں لازمی کرنا ہے. جب ہم یہ فرق کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی اس فرق کی وجہ سے ہم نماز کی طرف آ سکیں گے، ہم نماز کا اہتمام کر سکیں گے. پھر ایک اور بات وہ یہ کہ ہم مساجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اصل میں نماز کے لیے آتے ہوئے ہم نماز کے لیے اہتمام کے طور پر نہیں آتے. اہتمام کا مطلب کیا؟ کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے با جماعت. جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو پھر ہم اپنے سر پر اپنی ٹوپی رکھ آئیں کہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اپنا سر ننگا نہ ہو. اور پھر جب ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو دنیاوی آلات، موبائل فون یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، یا تو اس کو ہم گھر پہ چھوڑ کے آئیں، یا تو آتے ہوئے
یاد دہانی سے اس کو سائلنٹ پر کر دیں. کیوں؟ یہ نماز کے اہتمام میں سے ہے، اور نماز کے خشوع و خضوع کا تعلق ہے اس سے، کہ جب نماز کے خشوع و خضوع کا اس سے تعلق ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہم پر لازم ہیں. ایسا نہ ہو کہ بس منہ اٹھایا اور نکل آئے مسجد کی طرف، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نہ سر پہ ٹوپی، نہ کسی چیز کا پتہ کہ بھئی میرے کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں، کچھ بھی ان چیزوں کا علم نہیں. موبائل فون پر بھی کوئی سائلنٹ نہیں لگایا، موبائل فون بند نہیں کیا، اب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو فوراً فون بجنے لگے. اس سے صرف اور صرف آپ کی نماز میں ڈسٹربنس نہیں ہوگی، بلکہ تمام کے تمام نمازیوں میں. پھر جو امام نماز پڑھا رہا ہے اگر اس کی نماز میں بھی خلل آ جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں لازمی ہیں، کوئی انسان ان چیزوں سے بعید دور نہیں ہے، تو پھر جب یہ چیزیں خلل آ جاتا ہے تو پھر نماز میں معاملہ ہو جاتا ہے کہ نماز میں یا تو پھر بھول ہو جاتی ہے، یہ سارا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو اہتمام کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی آمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.